حضرت سقیہ کی درد بھری آواز، کربلا کا ایک دل دہلا دینے والا منظر۔ کربلا کے وسیع و عریض میدانوں میں جہاں ریت اور دھوپ نے زمین کو سنہری رنگ سے بھر دیا تھا، 10ویں محرم 61 ہجری کی سہانی رات گہری ہو چلی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب چاند کی کمزور روشنی دھندلے ستاروں کے ساتھ آسمان پر چمک رہی تھی، لیکن اس روشنی میں بھی کربلا کی مٹی خون سے رنگین نظر آ رہی تھی۔ حضرت سقیہ بنت الحسین، جو محض 4 سال کی ننھی سی معصوم لڑکی تھیں، اپنے والد امام حسین رضی اللہ کے قریب ایک پھٹے ہوئے کپڑے کے سائے تلے بیٹھی تھیں۔ ان کی بڑی بڑی آنکھیں جو پیاس اور خوف سے سرخ ہو چکی تھیں، ابھی بھی ایک عجیب سا ایمان اور والد سے محبت کی چمک لیے ہوئے تھیں۔ ان کے چہرے پر گرد و غبار کی موٹی پرت لگی تھی اور ان کے خشک ہونٹوں سے ہلکی سی درد مندی جھلک رہی تھی۔ ان کا لباس ایک سادہ اور پھٹا ہوا قمیص تھا جو دھوپ اور ریت سے جھلا ہوا تھا، اور ان کے کھلے بکھرے بال ان کی معصومیت کو اجاگر کرتے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ایک چھوٹا سا مٹی کا پیالہ تھا جو ان کی بھولی بھالی خواہش کی علامت تھا، ایک چھوٹی سی امید کہ شاید ان کی پیاس بجھ جائے۔ ان کی چھوٹی ٹانگیں دھوپ سے جل چکی تھیں اور ان کے پاؤں مٹی میں دھنس رہے تھے جو ان کے دکھ اور کمزوری کو بیاں کرتے تھے۔ 3 دن سے نہ پانی کی ایک بوند ملی، نہ کھانے کا ذرہ۔ دشت کربلا کی تپتی دھوپ نے ہر ایک کو کمزور کر دیا تھا۔ بڑوں کی آوازیں دم توڑ رہی تھیں اور بچوں کی چیخ و پکار فضا میں گونج رہی تھی۔ یزیدی فوج، جو ہزاروں کی تعداد میں اور خوب مسلح تھی، نے فرات کے قریب جانے کے سارے راستے بند کر رکھے تھے۔ ان فوجیوں کے چہروں پر ظلم کی دہشت تھی اور ان کے ہاتھوں میں تلواریں خون سے تر تھیں۔ دور کھڑے ہوئے ان کے کمانڈروں کی آوازیں جنگ کے نقشے بناتی تھیں، جبکہ امام حسین کا چھوٹا سا گروہ، جو صرف 72 افراد پر مشتمل تھا، بشمول خواتین، بچوں اور بوڑھوں، اس ظلم کے سامنے ڈٹا ہوا تھا۔ اس گروہ میں حضرت سقیہ کی بہنیں، جیسے حضرت فاطمہ صغریٰ اور حضرت رقیہ بھی تھیں، جو اپنی چھوٹی چھوٹی آوازوں میں رونا بند نہ کر رہی تھیں۔ لیکن سقیہ کی آواز، جو معصومیت اور درد سے بھری ہوئی تھی، سب سے الگ اور دل کو چھو لینے والی تھی۔ رات کے اندھیرے میں جب دھوپ چھپ گئی اور ہوا میں سردی کا احساس ہوا، امام حسین رضی اللہ اپنے خیمے کے باہر بیٹھے تھے۔ ان کے قریب حضرت عباس کی لاش پڑی تھی، جن کی بازوؤں سے خون ابھی تک ٹپک رہا تھا، اور ان کے ہاتھوں میں پانی کا وہ مشک تھا جو اب خالی پڑا تھا۔ ان کے بھائیوں اور بیٹوں کی شہادت کا غم ان کے چہرے پر صاف نظر آ رہا تھا۔ ان کی داڑھی میں خون کے دھبے اور ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ اسی وقت سقیہ نے دھیرے دھیرے قدم اٹھا کر اپنے والد کے پاس پہنچی۔ ان کی چھوٹی سی ٹانگیں دھوپ سے جل چکی تھیں اور ان کے پاؤں مٹی میں دھنس رہے تھے۔ انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، ابا جان، میری پیاس بہت بڑھ گئی ہے، میرا گلا سوکھ رہا ہے، میرا پیالہ خالی ہے، کیا ہم پانی نہیں پی سکتے؟ میری بہنوں کو بھی پیاس لگ رہی ہے اور میری دادی بھی رو رہی ہیں۔ ان کی معصوم بات نے امام حسین کے دل کو چیر دیا۔ وہ اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کی لہر روک نہ سکے اور دھیرے سے اپنی چادر سے ان کے چہرے کو پونچھا۔ انہوں نے کہا، میری پیاری بیٹی، صبر کرو، اللہ جلد ہی ہماری مدد کرے گا۔ میرا دل تیرے درد سے بھر گیا ہے، لیکن ابھی صبر کرنا ہوگا۔ ان کے ہاتھ سقیہ کے سر پر پڑے اور ان کی آواز میں ایک گہرا درد تھا، لیکن ان کے دل میں ایک گہرا خوف بھی تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مدد کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور ان کے پاس اپنی بیٹی کو تسلی دینے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرنوں نے میدان کو روشن کیا، جنگ اپنے عروج پر تھی۔ ہوا میں دھواں اور خون کی بو پھیل چکی تھی اور تلواروں کی آواز زمین کو ہلا رہی تھی۔ سقیہ اپنی دادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ ایک کپڑوں کے پردے کے پیچھے کھڑی تھیں، جہاں خواتین اور بچے پناہ لیے ہوئے تھے۔ ان کی چھوٹی سی انگلیاں پردے کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھیں، اور وہ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو دیکھ رہی تھیں، جو پانی کا مشک لے کر فرات کی طرف جا رہے تھے۔ ان کی آنکھیں
उम्मीद से चमक उठीं और उन्होंने दादी से कहा, दादी जान, अब पानी आएगा, चचा अब्बास पानी लेकर आएंगे। उनकी आवाज में एक छोटी सी खुशी थी, लेकिन ये खुशी कुछ लम्हों में गम में बदल गई। अचानक एक तेज तीर ने अब्बास के दोनों हाथों को चीर दिया और पानी का मश्क उनके हाथों से छूटकर जमीन पर गिर गया। पानी की चंद बूंदें मिट्टी में जज्ब हो गईं और बाकी का मश्क फटकर खाली हो गया। सकिया की चीख निकल गई, चचा अब्बास, चचा जान, पानी! इस आवाज ने पूरे मैदान को लर्जा दिया और हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें अपने सीने से लगा लिया। उनकी दादी के हाथ उनके सर पर पड़े, लेकिन उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। जब सकिया अपने वालिद के पास दौड़ी तो उन्होंने देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने भाई की लाश को सीने से लगाए रो रहे हैं और उनके हाथों से खून बह रहा था। वो सकिया को देखकर हल्की सी मुस्कुराहट दिखाने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखें बोल रही थीं कि अब कुछ नहीं बचा। शाम हुई और जब सूरज गुरूब हुआ तो दश्ते करबला की हवा में खून की बू और धुआं घुल गया। यजीदी फौजियों ने सब बच्चों और खवातीन को कैद में ले लिया और काफिला कोहे मंदानिया की तरफ रवाना हुआ। सकिया ने वो मिट्टी का प्याला अपने हाथ में फिर से थाम लिया। उनकी उंगलियां उससे मजबूती से पकड़ रही थीं, जैसे वो उससे पानी की आखिरी उम्मीद लगाए बैठी थीं। वो धीरे धीरे पानी मांगने लगीं, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे और उनकी आवाज में एक गहरा दर्द था। उनके दिल में अभी तक वो ख्वाहिश थी कि उनका वालिद उनके पास आए और उनका प्याला भर दे। रात को जब काफिला को मदानिया की तरफ जा रहा था, सकिया की कमजोर आवाज सुनाई दे गई, अब्बा जान, मुझे प्यास लग रही है, अब्बा मेरा प्याला भर दो, अब्बा मुझे आपकी गोद चाहिए। ये आवाज इतनी दिल दहला देने वाली थी कि यजीदी फौजियों के दिल भी हिल गए। उनके दरमियान एक फौजी, जो शायद इंसानियत की कोई चिंगारी अभी तक संभाले हुए था, ने आंसू पोंछे, लेकिन उनके जुल्म ने उन्हें बेहिस कर दिया था। उन्होंने उस मासूम बच्ची की फरियाद को नजरअंदाज कर दिया और सकिया के आंसू उनके चेहरे पर खुश्क हो गए। काफिले में जब शाम गहरी हुई, सकिया ने अपनी दादी से लिपट कर कहा, दादी, क्या अब्बा जान वापस आएंगे? हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हुम ने उन्हें सीने से लगाया और कहा, हाँ मेरी बेटी, वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। लेकिन सकिया की आंखें अभी तक उस प्याले को देख रही थीं जो कभी ना भरा। इस वाक़े ने करबला के सान्हे को एक और गहरा जख्म दिया जो आज भी मुसलमानों के दिलों में ताज़ा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। शुक्रिया।